السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک نئی سیریز شروع کر رہے ہیں صحابہ اکرام کے تعارف سے متعلق۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی سیرت و کردار، ان کی زندگی، ان کے اخلاق، اور پھر اسلام کے لیے ان کی خدمات اور قربانیاں، ان تمام چیزوں کو جاننا، ان تمام چیزوں سے واقف ہونا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے کہ صحابہ اکرام ہدایت کی روشنی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس طرح ستارے روشنی دیتے ہیں اسی طرح میرے صحابہ بھی ہدایت کی روشنی ہیں۔ بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کر لو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم صحابہ کی زندگی سے واقف ہوں۔ صحابہ اکرام میں مختلف درجوں کے ہیں، ان کے طبقات الگ الگ ہیں، ان کے درجے الگ الگ ہیں۔ ان میں سب سے افضل جو مقام ہے وہ خلفائے راشدین کا ہے، اور پھر خلفائے راشدین میں بھی سب سے اونچا مقام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ہم اپنی اس سیریز کی شروعات حضرت ابوبکر صدیق سے ہی کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر کا جو اصل نام ہے وہ عبداللہ ہے۔ ان کے والد کا نام عثمان تھا، لیکن والد مشہور ہوئے ابو قحافہ کے نام سے، اور آپ مشہور ہوئے عبداللہ کے نام سے۔ حضرت صدیق حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے تقریباً 2.5 سال چھوٹے تھے، یعنی وہ آپ کے بچپن کے، آپ کی جوانی کے ساتھی تھے، اور روایت سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ دونوں میں بہت اچھی دوستی بھی تھی، بہت اچھے تعلقات تھے، اور بالکل ممکن ہے کہ حضرت صدیق اور آپ کے درمیان تجارت کے معاملات بھی رہے ہوں، چونکہ وہ بھی بڑے تاجر تھے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی تجارت سے جڑے ہوئے تھے، دونوں کے درمیان تجارتی روابط بھی ضرور رہے ہوں گے۔ حضرت ابوبکر وہ صحابی ہیں جن کا مقام اس امت میں سب سے اونچا ہے، بلکہ جن کو افضل البشری بعد الانبیاء کہا جاتا ہے، یعنی انبیاء کے بعد سب سے افضل، یہ آپ کا مقام ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے جس نے ہر موقع پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا ہے، بلکہ حضور پاک نے خود فرمایا کہ میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی تو اس نے کچھ نہ کچھ سوچا ضرور، تردد ضرور اس نے کیا، سوائے ابوبکر کے کہ میں نے جب ان کو اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے بغیر پس و پیش کے، بغیر تردد کے فوراً اس کو قبول کر لیا۔ اور اس کی وجہ غالباً یہ رہی ہوگی کہ چونکہ انہوں نے حضور پاک کا پورا بچپن، آپ کی پوری جوانی اور آپ کے ہر مرحلے کو دیکھا تھا، آپ کی زندگی سے وہ بہت گہرائی سے واقف تھے، ہر طرح سے ان کا معاملہ رہا ہوگا آپ سے، تو انہوں نے بڑھتا ہوا تھا آپ کو، تو انہوں نے سمجھا کہ ایسا آدمی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے جیسے ہی آپ نے ان کو اسلام کی دعوت پیش کی فوراً انہوں نے اس کو قبول کیا اور وہ ایمان لے آئے۔ پھر اس کے بعد وہ ہر موقع پر، ہر مرحلے پر آپ کے ساتھ رہے، اور ایسی خدمت کی انہوں نے اسلام کی، اور اس طرح اپنے آپ کو نچھاور کر دیا اسلام کے لیے اور حضور پاک کے لیے کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ بالکل مکے کے شروع دور میں ایک مرتبہ مکے کے مشرکین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بدتمیزی کر رہے تھے، حضرت ابوبکر نے آپ کو بچایا، تو انہوں نے حضور پاک کو چھوڑ کر آپ کو نشانے پر لے لیا اور آپ پر بے انتہا ظلم و ستم کیا، بہت آپ کو زد و کوب کیا، مارا آپ کو، حتیٰ کہ آپ بے ہوش ہو گئے، اور اتنا بے ہوش رہے کئی گھنٹے تک بے ہوش رہے۔ جب ہوش آیا تو سب سے پہلے جو انہوں نے سوال کیا وہ یہ کیا کہ میرے نبی کا کیا حال ہے، میرے آقا کا کیا حال ہے۔ گھر والوں نے کہا کہ پہلے آپ اپنی صحت کو تو دیکھیے۔ کہنے لگے کہ نہیں، جب تک میں اپنے نبی کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لوں گا اس وقت تک جو ہے میں کوئی کھانا نہیں کھاؤں گا، پانی نہیں پیوں گا۔ لوگوں نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے، بالکل آپ فکر نہ کریں۔ کہنے لگے کہ نہیں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اسی حالت میں لڑکھڑاتے ہوئے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے، اور جب تک آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیا اس وقت تک چین نہیں آیا۔ یہ آپ کی محبت کا حال تھا۔ پھر جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی، بلکہ اس سے بھی پہلے جب معراج کا سفر ہوا، تو جب حضور پاک نے لوگوں کو بتایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے رات میں ہی معراج کا سفر کروایا، تو لوگوں نے، یعنی کافروں نے مذاق اڑایا، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ رات میں مکے سے جو ہے شام چلے جائیں اور پھر وہاں سے راتوں رات آسمان کی سیر کر کے واپس آ جائیں، یہ تو ہماری عقل قبول نہیں کرتی ہے، یہ تو بالکل ناممکن بات ہے۔ تو لوگوں نے مذاق اڑاتے ہوئے حضرت ابوبکر سے کہا اور یہ سوچا کہ ایسی بات کو تو ابوبکر بھی جھٹلا دیں گے، تو انہوں نے کہا کہ تمہارے نبی ایسی سی بات کہہ رہے ہیں، کتنی بے وقوفی کی ہے، جھوٹی بات ہے، نعوذ باللہ۔ ان لوگوں نے کہا، تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ اگر میرے نبی یہ بات کہہ رہے ہیں تو بالکل سچی ہے۔ تمہیں تو اس بات پر تعجب ہو رہا ہے، میں تو اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات کو روزانہ دیکھتا ہوں، میں روز دیکھ رہا ہوں کہ آپ پر وحی آ رہی ہے،
چند منٹوں اور سیکنڈوں میں، اور فرشتہ اوپر سے لے کے آسمان سے لے کے نیچے آ جاتا ہے اور پھر چلا بھی جاتا ہے. تو میں تو اس سے بھی زیادہ تعجب والی بات روزانہ دیکھتا ہوں. تو میرے نبی اگر ایسا فرما رہے ہیں تو بالکل سچ فرما رہے ہیں. اسی موقع پر حضور پاک نے آپ کو صدیق کا لقب دیا، یعنی سچا قرار دینے والا، تصدیق کرنے والا، چونکہ انہوں نے حضور پاک کی ہر موقع پر تصدیق کی، ہر موقع پر آپ کے سچ کا اعتراف کیا، اس لیے آپ کو حضور پاک نے صدیق کا لقب دیا. آپ کو قرآن پڑھنے کا بہت شوق تھا، تلاوت بڑے ذوق سے کرتے تھے، بڑے مزے سے کرتے تھے، اور تلاوت کرتے ہوئے روتے رہتے تھے. اللہ تعالیٰ سے بہت گہرا تعلق تھا. تلاوت کرتے ہوئے اتنا زیادہ کھو جاتے تھے کہ آس پاس کی پوری دنیا سے بالکل غافل ہو جاتے تھے، اور آنکھوں پر آنسو آنکھوں سے جاری ہو جاتے تھے. تو مکے کے جو لوگ آپ کے گھر کے آس پاس رہتے تھے، وہاں کی عورتیں اور بچے آپ کی تلاوت سننے کے لیے حاضر ہو جایا کرتے تھے. تو مکے کے لوگ پریشان ہو گئے کہ ان سے کہو کہ اپنی تلاوت بند کر دیں ورنہ ہمارے بچے متاثر ہو رہے ہیں. یہ آپ کی تلاوت کا حال تھا. اتنے ذوق و شوق سے نماز پڑھا کرتے تھے. اپنے گھر میں ہی جگہ بنا لی تھی نماز پڑھنے کے لیے، ایک مسجد ٹائپ کی، اور اسی میں نماز پڑھتے تھے اور تلاوت کرتے تھے. یہ آپ کی عبادت کا ذوق تھا، عبادت کا حال تھا. پھر جب ہجرت کا موقع آیا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ ہی کو اپنے لیے منتخب فرمایا، اور آپ کو یار غار کہا گیا. یار غار کا مطلب وہ جو غار میں آپ کے ساتھی تھے. جب آپ مکے سے نکلے تو غار سور میں 3 دن آپ چھپے رہے. تو ان 3 دنوں میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ تھے، اور پورے سفر میں آپ کے ساتھ رہے. اس سفر میں انہوں نے اپنی کل جمع پوری اپنے ساتھ لے لی تھی، تاکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو راستے میں کسی طرح کی کوئی ضرورت پیش آئے تو پیش کر سکے، اور کوئی آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. سارا مال اپنا لے کر گئے. زندگی میں 2 ایسے موقع ہیں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کل مال، اپنی کل جمع پونجی، ساری دولت حضور پاک کے سامنے لا کر پیش کر دی ہے. ایک تو ہجرت کا یہ موقع ہے، اور دوسرا غزوہ تبوک کے موقع پر بھی تمام مال و دولت ایک ایک پائی آپ کی خدمت میں لا کے پیش کر دی تھی. حضور پاک نے پوچھا تھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو فرمایا کہ میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں. یہ ہے حضرت ابوبکر. اور پھر اپنے مال سے، اپنی دولت سے ایسی انہوں نے اسلام کی خدمت کی. ہر موقع پر انہوں نے پیسہ اپنا قربان کر دیا اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا. بالکل شروع میں جو مسلمان غلام تھے اور وہ مسلمان ہو گئے تھے، ان کے مالک، ان کے آقا ان پر ظلم کرتے تھے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیسے سے ان کو آزاد کرایا، 10 لوگوں کو آزاد کرایا. انہی میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. اس طرح اپنے پیسے سے خدمت کی. پھر ہجرت کے سفر میں اس طرح آپ کے ساتھ رہے اور اپنی قربانیاں پیش کی تو اس کی مثال نہیں ملتی ہے. جب غار سور پہ پہنچے تو حضور پاک سے کہا کہ پہلے آپ باہر ٹھہریے، میں اندر جا کے دیکھتا ہوں کہ کوئی تکلیف دہ جانور نہ ہو، کوئی موذی جانور نہ ہو. پہلے اندر گئے، اس کی صفائی کی، اور جتنے بھی غار کے اندر سوراخ تھے ان سب کو بند کیا. پھر اللہ کے رسول کو بلایا کہ آپ تشریف لائیے. ایک سوراخ باقی رہ گیا تھا، اس سوراخ پہ انہوں نے اپنا انگوٹھا رکھ دیا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سر کو آپ کے قدموں پر رکھ کے سو گئے، آرام کرنے لگے. اس سوراخ سے کوئی بچھو یا سانپ تھا جس نے آپ کے انگوٹھے میں ڈسا تو بہت تکلیف ہونے لگی، لیکن حضور پاک کو بیدار نہیں کیا کیونکہ آپ کی نیند خراب کرنا نہیں چاہتے تھے. تکلیف جھیلتے رہے. جب تکلیف قابو سے باہر ہو گئی تو آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. جب حضور پاک کے چہرے پر آنسو گرے تو حضور پاک ایک دم بیدار ہو گئے کہ کیا ہوا. پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ بتایا کہ اس بھٹے میں، اس سوراخ میں کوئی سانپ ہے، کوئی زہریلا جانور ہے جس نے میرے انگوٹھے میں کاٹ لیا ہے، اس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے. حضور پاک نے اپنا لعاب مبارک لگایا تو وہ ٹھیک ہو گئے. تو اس طرح قربانی اور اس طرح کی جانثاری کا واقعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پیش کیا کہ اس کی مثال نہیں ملتی ہے. پھر جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے تو جب مسجد نبوی کے لیے زمین خریدنے کا مسئلہ آیا تو اگرچہ زمین کے مالکوں نے وہ ہدیہ کرنا چاہیے، ہبہ کرنا چاہیے، لیکن حضور پاک نے ان سے مفت میں لینا پسند نہیں فرمایا. تو حضرت ابوبکر نے ہی اس کی قیمت پیش کی. تو آج مسجد نبوی میں جو جتنے بھی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور قیامت تک پڑھتے رہیں گے، ان سب کا ثواب حضرت ابوبکر کو بھی انشاءاللہ ضرور ملتا رہے گا، کیونکہ وہ زمین انہی کی خریدی ہوئی تھی، پیسے انہوں نے ہی دیے تھے. اس کے بعد وہ ساری جنگوں میں شریک رہے. ایک موقع پر ان کے بیٹے عبد الرحمن نے ان سے کہا تھا، پہلے عبد الرحمن مسلمان نہیں تھے، بعد میں مسلمان ہوئے تھے، تو انہوں نے مسلمان ہونے سے پہلے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ ابا جان فلاں جنگ میں، غالباً جنگ احد یا جنگ بدر کی بات ہے، آپ میرے سامنے آ گئے تھے، میری تلوار کے نشانے پر آ گئے تھے، میں اگر چاہتا تو آپ کو قتل کر دیتا، لیکن میں نے سوچا کہ ابا ہیں، میرے والد ہیں، اس لیے میں نے رعایت کر لی. تو حضرت ابوبکر کا جواب سنیے، کیا محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کہنے لگے بیٹا تو نے تو مجھے چھوڑ دیا، لیکن اگر اس دن تو میری تلوار کے سامنے آ جاتا، میرے نشانے پہ آ جاتا، میں تجھے بالکل نہیں چھوڑتا، تیری گردن مار دیتا، کیونکہ تو میرے نبی کے، میرے آقا کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے آیا تھا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کیسی محبت ہے. اس کے بعد ہر موقع پر وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، ہر طرح کی انہوں نے قربانیاں پیش کی.
پھر جب حضور پاک علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو اس موقع پر صحابہ اکرام گھبرا گئے، بے چین ہو گئے، کنٹرول سے باہر ہو گئے، اپنے آپ سے قابو میں نہیں رہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا گیا ہے۔ بہت سے صحابہ اکرام تو صحیح بات کہی جائے تو اپنا دماغی مطلب اس کا جو ٹھہراؤ تھا وہ کھو چکے تھے۔ حضرت عمر بالکل پاگل سے ہو گئے تھے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، میں نہیں مان سکتا ہوں کہ حضور پاک کی وفات ہو گئی ہے، اور جو یہ بات کہے گا میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ایسے موقع پر ان کے جذبات کو سنبھالنا، ان کو حوصلہ دینا، یہ اگر کام کیا کسی نے تو وہ حضرت ابوبکر تھے۔ آپ نے تمام صحابہ کرام کو حوصلہ دیا، ہمت دی، ان کو مسجد میں جمع کیا اور تقریر فرمائی اور کہا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول تھے، ان کی وفات ہو چکی ہے، ان کا انتقال ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، لہذا جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد تو گزر چکے، جا چکے، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ ایک ہے اور زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اور پھر یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول، پوری آیت آگے تک پڑھی تو لوگوں کو ہوش آیا کہ واقعی سچ فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر کہتے تھے کہ یہ آیت میری نظروں سے اوجھل تھی، جب حضرت ابوبکر نے اس موقع پر پڑھی تو مجھے لگا کہ یہ آیت جیسے ابھی نازل ہو رہی ہے۔ تو ایسے موقع پر صحابہ اکرام کو حوصلہ دینا، ایسے موقع پر ان کو سنبھالنا، یہ حضرت ابوبکر کا کام تھا، ورنہ تمام صحابہ اکرام کا حال ایسے وقت میں بہت برا ہو رہا تھا۔ اس سے ان کی دور اندیشی، ان کے عزم و استقلال کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کو معلوم تھا کہ میرے صحابہ میں ابوبکر کا کیا مقام ہے، چنانچہ بہت سے موقع پر آپ نے اس طرح کے اشارے دے دیے تھے کہ میرے بعد خلیفہ اگر کوئی ہوگا، جانشین کوئی ہوگا تو وہ ابوبکر ہوں گے۔ یہی وجہ کہ آپ نے اپنی بیماری کے دنوں میں حضرت ابوبکر کو نماز پڑھانے کے لیے کہا اور انہوں نے حضور پاک کی موجودگی میں لوگوں کی امامت کی، تقریباً 17 نمازیں انہوں نے پڑھائی ہیں۔ تو جس نے نماز میں امامت کر لی ہو تو صحابہ اکرام نے طے کر لیا بعد میں کہ یہی ہمارے دنیا کے معاملات کا بھی امام ہوگا، اور ان کو خلیفہ بنایا گیا، ان کو حاکم بنایا گیا۔ حضور پاک علیہ السلام کے پہلے خلیفہ وہ کہلائے۔ جب خلافت کی ان کی مدت تھی تو اگرچہ ان کو بہت کم زمانہ ملا اور ان کی وفات ہو گئی، تقریباً ان کو 2.5 سال کا زمانہ ملا، لیکن اس قلیل عرصے میں انہوں نے بڑی خدمات پیش کی، بڑے کارنامے انجام دیے۔ بالکل حضور پاک کی وفات سے پہلے حضور پاک نے ایک لشکر روانہ کیا تھا حضرت اسامہ بن زید کی سربراہی میں۔ جب آپ کی وفات ہو گئی تو صحابہ کرام کہنے لگے کہ اب اس لشکر کو آگے بھیجنا مناسب نہیں ہے۔ حضور پاک نے اس لشکر کو روانہ کیا تھا، لیکن وہ مدینے کے بالکل قریب ہی پہنچا تھا کہ آپ کی وفات کا حادثہ ہو گیا تھا، تو وہ رک گیا تھا اس وقت۔ تو صحابہ نے کہا کہ اب اس کو بھیجنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ خطرہ ہے کہ کہیں آس پاس کے دشمن وہ مدینے پر حملہ نہ کر دیں حضور پاک کی وفات کی خبر سن کر۔ لیکن حضرت ابوبکر نے کہا کہ نہیں، جب اللہ کے رسول نے اس کو روانہ کیا ہے تو میں اس کو ضرور آگے بھیجوں گا۔ چنانچہ آپ نے اس کو روانہ کیا۔ پھر آپ ہی کے زمانے میں مسلمہ بن کذاب کا زور بہت بڑھنے لگا تو آپ نے ایک فوج وہاں روانہ کی حضرت خالد بن ولید کی سربراہی میں، اور اس سے جہاد کیا اور اس کے فتنے کو بھی ختم کیا۔ ایسے ہی جو کچھ قبیلے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو اس موقع پر بھی صحابہ اکرام نے کہا کہ ابھی مناسب نہیں ہے کہ ان سے جنگ کی جائے، کیونکہ مسلمان لشکر وہ ایک تو حضرت خالد بن ولید کی سربراہی میں مسلمہ بن کذاب سے لڑ رہا تھا، اور حالات ابھی اس طرح کے نہیں تھے کہ مزید جنگ مول لی جائے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ میں ان سے مقابلہ کروں گا، جو حضور پاک کو ایک رسی کے برابر بھی زکوٰۃ ادا کرتا تھا اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ چنانچہ آپ نے ان سے جہاد کیا اور ان سے زکوٰۃ وصول کرنے پر ان کو مجبور کیا، اور یہ آپ کا قدم بہت دور اندیشی کا تھا۔ بعد میں صحابہ کرام نے تسلیم کیا کہ حضرت ابوبکر کی رائے ہی بہت مناسب تھی اور اسی میں خیر تھا۔ ایسے ہی آپ کی زندگی میں قرآن کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کیا گیا۔ اگرچہ حضور پاک علیہ السلام کی زندگی میں ہی پورا قرآن لکھا جا چکا تھا اور تحریری شکل میں موجود تھا، لیکن وہ الگ الگ پرزوں کی شکل میں اور الگ الگ چیزوں میں لکھا ہوا تھا، ایک کتاب کی شکل میں موجود نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر کے زمانے میں آپ نے یہ کام کروایا اور قرآن کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کروایا۔ تو یہ مختلف ان کی خدمات ہیں، مختلف ان کے کارنامے ہیں، اور ایسی قربانیاں ہیں جن کی مثال نہیں ملتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بہت سی خصوصیات ہیں، ان میں سے چند خصوصیات صرف مختصر طور پر ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک تو خصوصیت ان کی یہی ہے کہ وہ سارے نبیوں کے بعد سب سے افضل بشر ہیں۔ نمبر 2، وہ خلیفہ راشد ہیں اور خلفاء میں ان کا پہلا مقام ہے۔ نمبر 3، وہ بالکل سابقین اولین میں سے، بالکل ابتدائی دور میں مسلمان ہونے والے ہیں، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے وہ مسلمان ہوئے۔ اگرچہ یہ کہا جاتا ہے کہ عورتوں میں حضرت خدیجہ، بچوں میں حضرت علی، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ، اور آزاد مردوں میں حضرت ابوبکر۔ تو اس طرح بالکل پہلے دوسرے نمبر پر وہ مسلمان ہونے والے ہیں۔ نمبر 4،
وفات کے بعد ان کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ حضور پاک کے برابر میں ان کو دفن کیا گیا. آج بھی ان کی قبر مبارک آپ ہی کے برابر میں ہے, اور قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو حضور پاک کے ساتھ ہی ان کو اٹھایا جائے گا. نمبر 5, حضور پاک کی زندگی میں انہوں نے نماز میں امامت کی, یہ ان کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اور نمبر 6, عشرہ مبشرہ میں وہ داخل ہے. نمبر 7, معراج کی انہوں نے اس طرح تصدیق کی کہ اس کی مثال نہیں ملتی ہے. نمبر 7, غار سور میں حضور پاک کے ساتھ رہے, ہجرت کے سفر میں آپ کے ساتھ رہے. اور نمبر 8, مسجد نبوی کی زمین انہی کی خریدی ہوئی ہے. اور نمبر 9, انہوں نے بہت سے غلاموں کو آزاد کیا. نمبر 10, مدعیان نبوت سے یعنی جھوٹے نبیوں سے انہوں نے جنگ کی. اور نمبر 11, منکرین زکوٰۃ سے انہوں نے جنگ کی. نمبر 12, قرآن کریم انہی کے زمانے میں جمع کیا گیا. اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو حضرت ابوبکر کی خصوصیات میں سے ہیں. حضور پاک نے فرمایا تھا کہ میں نے سب لوگوں کا جو احسان ہے وہ ادا کر دیا ہے. جن لوگوں نے مال خرچ کیا میرے لیے, میرے دین کے لیے, اسلام کے لیے, میں ان سب لوگوں کا حق ادا کر چکا ہوں. لیکن ابوبکر کا حق میں نے ادا نہیں کیا ہے. ابوبکر کا حق ان کا خود ادا کرے گا, ان کو ان کا حق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. تو یہ حضرت ابوبکر کا مقام. اسی طرح حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں نے اپنا خلیل اور دوست تو اللہ کو بنا لیا ہے, لیکن اگر میں اپنا دوست انسانوں میں سے کسی کو بناتا تو ابوبکر کو بناتا. تو اس طرح کی بہت سی فضیلتیں, بہت سی خصوصیتیں ہیں جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اپنے اندر داخل کرنے کی, نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ واقعتاً حضور پاک علیہ السلام کے جانشین تھے. حضور پاک کے مزاج کو, آپ کی سنتوں کو انہوں نے اتنا جذب کر لیا تھا اپنے اندر کہ وہ بالکل حضور پاک علیہ السلام کا نمونہ بن گئے تھے. ان کا پرتو جو ہے ان کی زندگی میں جھلکتا تھا. اللہ کا ڈر, عبادت کا شوق, اللہ کا خوف, اللہ کی محبت, تلاوت اور عبادت کا ذوق و شوق, اسلام کے لیے اپنے مال کو قربان کر دینا, اپنی جان کو قربان کر دینا, اسلام کے لیے محبت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت و قربانی کا جذبہ, یہ وہ چیزیں ہیں جو حضرت ابوبکر کے اندر بے انتہا پائی جاتی تھی, بہت آخری درجے میں پائی جاتی تھی. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی ان چیزوں کو لینے کی کوشش کریں اور حضرت ابوبکر کی زندگی کو نمونہ بنا کر اپنی زندگی گزاریں. ہم بھی اسلام کے لیے قربانی پیش کریں, اپنا مال خرچ کریں, اپنی دولت خرچ کریں, اپنا وقت خرچ کریں, اللہ سے محبت کریں, اللہ کے رسول سے محبت کریں, قربانی کا جذبہ پیدا کریں, اسلام کی تحریک کو اور اسلام کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں, اس کی اشاعت میں حصہ لیں. جو کچھ بھی ہم سے بن سکتا ہو وہ ہم کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو اور ہماری آخرت بھی سنور جائے. اللہ تعالی ہم سب کو حضرت ابوبکر کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت ابوبکر کو اپنے شایان شان بدلہ نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.